बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम इश्यूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा ऐलान किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को टफ़ टाइम देने के लिए अपोजिशन से बढ़कर जो अवामी मुहिम है उसको शुरू करने का ऐलान किया। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला किया और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को नाअहल करार दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे N124 में इलेक्शन होने थे, जो N130 में लाहौर में, तो तब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था, तो बिल्कुल ऐसे ही डेरा इस्माइल खान में मेयर का इलेक्शन है, मजबूत कैंडिडेट हैं, अली अमीन गंडापुर के भाई हैं और उनको नाअहल करार दे दिया। उस पर अब वफाकी हुकूमत ने खामोशी तोड़ दी और इलेक्शन कमीशन के हवाले से बड़ा ऐलान किया। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। FIA का वफाकी दारुल हुकूमत में जो बड़ी कार्रवाइयाँ हैं वो सामने आई हैं तजावज़ात के ख़िलाफ़, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की बरतरफ़ी के ख़िलाफ़ अपील की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर की गई। शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की दरख्वास्त में कहा गया कि केस की समाअत को 10 फरवरी को मुकर्रर किया जाए। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर को केस एक हफ़्ते के लिए मुलतवी किया था। केस अब तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। साबिक जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की दरख्वास्त में कहा गया कि केस में मफाद आमा के मामलात शामिल हैं, केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब मफाद आमा के कौन से मामलात हैं? वही जो इदारों के ऊपर हमला करना है, इदारों के हवाले से। अब क्योंकि इनकी रिटायरमेंट की एज वैसे पूरी हो गई है, ये वैसे ही इनकी जो रिटायरमेंट है वो हो चुकी है और अब ये समझते हैं कि इन्होंने बतौर वकील इनका लाइसेंस जो काजी फाजिसा साहब की सरबराही में आजकल पाकिस्तान बार कौंसिल का जो बेंच है, पाकिस्तान बार कौंसिल का जो कमीशन है जो लाइसेंस सुप्रीम कोर्ट के जारी करता है, उन्होंने इसका लाइसेंस भी बहाल कर दिया। अब ये बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट ख़ुद पेश होंगे और फिर ये वहाँ पर इदारों के हवाले से और जो हमारी फ़ौज है और हमारी ISI है उसके हवाले से ये मुँह दिल खोल कर ये वहाँ पर तनकीद करेंगे और इल्ज़ामात लगाएंगे। और इस वजह से ये चाहते हैं कि मुझे तो अब इनके पल्ले तो कुछ बचा नहीं है, इनकी टेन्योर ख़त्म हो गया, अब बहाल हो भी जाएंगे तो पेंशन ही मिलेगी, लेकिन ये समझते हैं कि मैं ये तमाशा लगाऊं और मैं ISI और फ़ौज के हवाले से दिल खोल कर अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे मामलात को रखूं। यही वजह है कि अब इन्होंने दरख्वास्त दी है और ये चाहते हैं कि इनकी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। और साथ ये 7 फरवरी को दरख्वास्त दायर कर रहे हैं और ख़ुद ही हुक्मन कह रहे हैं कि 10 फरवरी को लगा दें। यहाँ तो 6-6 साल के हमारे केस नहीं लगे सुप्रीम कोर्ट में और जनाब चाहते ये हैं कि आज दरख्वास्त दायर की और 10 फरवरी को केस भी फ़िक्स हो जाए। तो ऐसा नहीं होता, इंतज़ार करना पड़ेगा। अब वो अर्जेंसी भी ख़त्म हो गई। जो अर्जेंसी ये थी कि अप्रैल जून में 2021 में जब इन्होंने रिटायर होना था और ये कहते थे कि मेरी रिटायरमेंट का टाइम आ गया तो फिर फ़ायदा कोई नहीं होगा अगर मुझे बहाल भी कर दिया गया, तो अब तो वो बहाना भी ख़त्म हो गया। अब तो 6 साल बाद भी अगर फ़ैसला सुनाया जाएगा तो वो पेंशन का मामला अगर बनता हुआ तो वो मिल जाएगा। अब मामला आ जाता है FIA का। FIA ने वफाकी दारुल हुकूमत में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ मुतहरक हो गया है FIA, और FIA ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में CDA को ग्रीन बेल्ट्स पर कायम तमाम तजावुज़ात ख़त्म करने की हदायत कर दी हैं। FIA ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू कर दी हैं। इस हवाले से FIA ने इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट्स पर कायम रेस्टोरेंट्स की जो तफसीलात हैं वो भी तलब कर ली हैं। FIA के मुताबिक CDA को ग्रीन बेल्ट्स पर कायम रेस्टोरेंट्स की फहरिस्त भिजवा दी गई है और CDA को कहा है कि वो कार्रवाई करें और जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई बनती है उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस FIA को भिजवाया जाए, कंप्लेंट FIA को भिजवाई जाए। FIA उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा और FIA उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। ज़राए के मुताबिक रेस्टोरेंट्स को ग्रीन बेल्ट्स पर सिर्फ आर्जी कुर्सियाँ रखने की इजाज़त है, लेकिन वहाँ पर कंक्रीट के फ़र्श और कनोपी बने हुए हैं जो कि गैर कानूनी हैं और इस्लामाबाद में वो जो इन्वायरमेंट है उसको भी ख़राब कर रहे हैं और तजावुज़ात में वो शुमार होता है। FIA का कहना है कि कंक्रीट की तामीरात से इस्लामाबाद की खूबसूरती मुतासर हो रही है और जो इस्लामाबाद के शहरियों का हक़ है वो उनको नहीं मिल रहा। ये गैर कानूनी तामीरात सेक्टर F7, F8 और F7 में जो ग्रीन बेल्ट्स पर की गई हैं। हुकाम का कहना है कि CDA की जानिब से जारी NOCs का गलत इस्तेमाल किया गया। CDA के लोग इसमें मुलव्वस थे और वो पैसे लेकर
کرپشن کے تحت انہوں نے ان کو یہ پرمیشنز دی تھیں۔ ایف آئی اے نے CDA کو ہدایت کی ہے کہ گرین بیلٹس پر تجاوزات کا ایکشن لیا جائے اور تمام تجاوزات ختم کر کے گرین بیلٹس کو دوبارہ قائم کیا جائے، اور جو اس میں ملوث ہے، جو پرمٹ دینے میں ملوث ہے، ان سارے لوگوں کا ڈیٹا اور فہرستیں ایف آئی اے کو پرووائڈ کی جائیں۔ ایف آئی اے قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایف آئی اے کے اس حکم پر CDA کیا کارروائی کرتا ہے۔ دوسری طرف معاملہ آ جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج اعلان کیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے وہ بہت ایکٹیو ہو گئی ہے، اور آج بھی CEC کا اجلاس تھا مسلم لیگ نون کا۔ علامہ یہ جاری کیا گیا مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ نواز شریف کو فری ہینڈ دے دیا ہے پوری جماعت نے، کہ نواز شریف جو چاہیں گے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کہیں گے، لانگ مارچ کا، دھرنے کا، جو بھی کہیں گے، لندن میں بیٹھ کر وہ آرام سے ایک لگژری گھر میں بیٹھ کر وہ آرڈر کر سکتے ہیں، اور یہاں ان کے کارکنان ان کے ملازم ہیں، اور وہ روڈ بھی بند کریں گے، وہ احتجاج بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے۔ وہ انہوں نے آج یہ اعلان کیا۔ دوسری طرف جو بڑی آصف زرداری کو جو 2 ٹوک الفاظ میں چودھری برادران نے نو بول دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کا یا آپ کا ساتھ دیں گے، ہم پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ رہیں گے۔ اور یہ خبر مسلم لیگ نون کے ترجمان صحافیوں نے بھی یہ بتائی ہے کہ ذرائع کے مطابق چودھری برادران نے نو بول دیا ہے آصف زرداری اور PDM یا اپوزیشن کو۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت CEC کا اجلاس ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کی CEC کا اجلاس میں پنجاب خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ PTI بڑے پیمانے پر جلسے شروع کرے گی۔ وزیر اعظم نے PTI کے جلسوں کے حوالے سے پلان کی منظوری دے دی۔ PTI پنجاب خیبر پختونخوا میں بڑے پاور شو کرے گی۔ وزیر اعظم نے CEC کمیٹی کو بطور پارٹی چیئرمین گائیڈ لائنز جاری کی ہیں۔ اجلاس میں دورے چین کے حوالے سے بھی وزیر اعظم عمران خان نے بریفنگ دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے پارٹی کی تنظیمی ڈھانچے کو منظم کیا جائے۔ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ عوام کے پاس تحریک انصاف کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اس وجہ سے یہ جو جلسے ہیں یہ بڑے پیمانے پر ہونے چاہیے، اور جو عوامی احتجاج اور لانگ مارچ کی دھمکیاں PDM لگا رہی ہے، بیسیکلی حکومت نے ان کو بتایا ہے کہ اگر آپ عوامی جو بھرپور عوامی حمایت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، عوامی پاور شو کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان خود ان جلسوں میں شریک ہوں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ان جلسوں میں وزیر اعظم عمران خان ان کی صدارت کریں گے، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے پاور شو ہوں گے، اور یہ ایک مقابلہ ہو گیا عوامی طاقت کا، اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بڑا انہونا کام کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈا پور کے بھائی کو، جو کہ میئر کے کینڈیڈیٹ ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے، ان کو نااہل قرار دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نااہل ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے لاہور میں ایک ضمنی الیکشن تھا اور جو چیمہ صاحب تھے ان کو نااہل قرار دے دیا تھا، بالکل ایسے ہی ان کو نااہل قرار دے دیا۔ اب یہ الیکشن کمیشن جب ایک سرکاری افسر یا فضل الرحمان خود جا کر 2 جلسے کرے، اور سرکاری افسر فضل الرحمان کا بھائی اور جمعیت علماء اسلام فیض کا رہنما وہ وہاں جا کر تقریریں کرے، اور وہ وہاں جا کر ان کے خلاف اگر کارروائی کا کہنا تو الیکشن کمیشن کہے خیبر پختونخوا حکومت کو کہ آپ ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل انکوائری کریں، اور اگر جو ایک کینڈیڈیٹ ہے اس کا بھائی اس کے خلاف کوئی الیگیشن ہو کہ انہوں نے ضابطے کی خلاف ورزی کی ہے، ضابطۂ اخلاق کی، تو ان کو آپ نااہل قرار دے جاتے ہیں۔ یہ 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، اور یہ ہمیشہ کی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ جو الگ سے سلوک کیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اور آج CEC میں بڑا سخت اس کے اوپر بات کی گئی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی سخت الفاظ میں اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا کہا ہے۔ وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے وفاقی وزیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان علی امین گنڈا پور کے بھائی عمر امین کو نااہل قرار دینے کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے یہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ عمر امین گنڈا پور کے خلاف فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ واضح طور پر DI خان میں فضل الرحمان کو شکست کا سامنا تھا، ایسے میں PTI کے امیدوار کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ بھائی کی جانب سے انتخابی مہم چلانے پر امیدوار کو نااہل قرار دیا گیا، ایسے فیصلے الیکشن کمیشن کو متنازع بناتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی
انتخابات کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر مختصر فیصلہ جاری کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور کے بھائی عمر امین گنڈا پور کو نااہل قرار دیا تھا۔ اب سارے کا سارا الزام تھا کس پر؟ عمر امین گنڈا پور کو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر نااہل کیا گیا۔ ان کے خلاف ایلیگیشن یہ تھا کہ علی امین گنڈا پور کو 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے اور علی امین گنڈا پور نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس کی سزا اس کے بھائی امیدوار کو دی گئی ہے، جو کہ جو جمعیت علماء اسلام فے ہے وہاں پر فضل الرحمان جا کر وہاں جلسوں سے خطاب کریں، سی پیک کا سو کالڈ افتتاح کریں، وہاں ان کا جو بھائی ہے وہ 2 دفعہ جلسوں میں جا کر تقریریں کریں، سرکاری افسر ہو کر سرکاری مشینری استعمال کریں، ان کو نہیں کارروائی ہوتی اور ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ہی نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ اور پھر جو بات ہے فواد چودھری کی کہ پھر الیکشن کمیشن کیوں اپنے آپ کو ایسے فیصلے الیکشن کمیشن کو متنازع بناتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کو اجتناب کرنا چاہیے، جہاں پاکستان تحریک انصاف کو جیتنے کی امید ہوتی ہے وہاں ایسا کام کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں اب بند ہونی چاہیے، اور ان چیزوں کے حوالے سے اور جمعیت علماء اسلام فے کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو ری الیکشن کی بات کی تھی وہ معاملہ پہلے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے، اور عمر عطا بندیال صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم دائرہ اختیار کے اوپر دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار بنتا کیا ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ بڑے ہی گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، اور وفاقی حکومت نے اس کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔